बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहम खबर और कुछ नकात आपके सामने डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो TLP के अमीर हैं, उनकी नज़रबंदी मज़ीद कितने रोज़ तक जारी रह सकती है और आखिर वो कौन सा पॉइंट है कि उनकी नज़रबंदी ख़त्म करने के बारे में सोचा जा सकता है और रियासत इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। ख़ास तौर पर जो हुकूमती वज़ीर और मशीर हैं वो क्या सोच रहे हैं और उनकी आगे क्या मनसूबाबंदी है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर नून लीग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर्स को किस तरह अपनी तरफ माइल करेगी, ये कुछ चीज़ें थी आपके साथ डिस्कस करने वाली। और ख़ास तौर पर जो YouTube चैनल पर मेरे TLP के व्यूवर्स हैं, उनके साथ कुछ नकात भी मैं शेयर करना चाहता था ताकि आने वाले दिनों में अगर फिर कोई उस तरह की सूरत हाल बने जिस तरह हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की नज़रबंदी के दौरान बनी थी, फिर इस जमात को कलअदम करार दिया गया, तमाम जो मरकज़ी शूरा थी उसके अहम तरीन रहनुमा थे उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, या अब भी जो बाहिर हैं उन पर कड़ी निगाह रखी जा रही है कि कहीं वो कानून हाथ में तो नहीं लेते, कहीं शर पसंदी तो नहीं फैलाते, और उसी तरह क्या पाकिस्तान भर को जाम करने का इनका इरादा तो नहीं है। और अगर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की नज़रबंदी ख़त्म नहीं की जाती तो इसके हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि मज़ीद TLP के जो कारकुनान हैं उन्हें 1 माह इंतज़ार करना पड़ेगा। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि जो बानी हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौलाना खादिम हुसैन रिजवी मरहूम, उनकी वफ़ात को या दाराए फ़ानी से कूच करने को 1 साल होने वाला है, यानी 20 नवंबर 2020 को वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए थे और 21 नवंबर को उनका नमाज़ जनाजा था। तो अब 1 साल होने वाला है, तो उनकी बरसी को सिर्फ 1 माह रह गया है। यकीनन इस हवाले से TLP की जो मरकज़ी शूरा है या जो कारकुनान है उन्होंने तैयारी कर रखी होगी, और फिर रियासत की सतह पर ये देखा जाएगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की जो पहली बरसी है, क्या उनके जनाजे से ज़्यादा लोग इसमें शिरकत करते हैं। तब तो जो मरकज़ी शुरा के अहम रहनुमा थे और ख़ुद हाफिज़ साद हुसैन रिजवी वो जेल में नहीं थे, नज़रबंद नहीं थे, आज़ादाना नक़्लो हरकत कर सकते थे, और हुकूमत ने पिछले साल जनाजे में कोई रुकावट खड़ी नहीं की थी। हद्दे निगाह तक जहाँ देखते थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के जनाजे में उनके चाहने वालों पर ही निगाह पड़ती थी, सर ही सर थे, और तादाद जो है वो लाखों करोड़ों में भी बताई गई। और उस वक्त जो मीडिया था उसने भी ये तमाम मनाजिर लाइव दिखाए काफ़ी दिनों तक, बल्कि 1-2 माह तक तो ये सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड भी रहा, इसके चर्चे भी होते रहे कि जनाजे में बिना काल के इतने फर्जंदाने इस्लाम आ गए कि रियासत की आंखें खुली की खुली ही रह गई। तो अब बरसी की बाकायदा तो फ़िलहाल कोई काल नहीं है, लेकिन बिन बुलाए अगर बरसी पर फिर करोड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाते हैं तो फिर रियासत के लिए ये बड़ी अचंभे की बात होगी। तो जो हमारे पास इत्तला है या ख़बर है वो तो यही है। इसी वजह से हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की नज़रबंदी का जो मामला है वो लिंगर ऑन किया गया है, और ये मामला अगले माह नवंबर तक चलेगा। और हमारी इत्तलात ये हैं कि 15 नवंबर या 20 नवंबर के दरमियान कोई ना कोई इस सिलसिले में डेवलपमेंट हो जाएगी। अब देखना ये है कि नज़रबंदी ख़त्म होती है तो हाफिज़ साद हुसैन रिजवी जो हैं वो पहली बरसी पर क्या काल देते हैं और TLP की मरकज़ी शुरा इस सिलसिले में क्या फ़ैसला करती है। लेकिन एक इत्तलात ये भी थी, जो कुछ रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि अगर बरसी पर करोड़ों की तादाद में अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के चाहने वाले आते हैं, लाहौर का रुख करते हैं, चौक यतीमखाना जो उनका मज़ार है वहाँ पर हाज़िरी देते हैं, तो तब कारकुनान क्या मुश्तइल तो नहीं हो जाएंगे। और अगर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी की नज़रबंदी ख़त्म नहीं की जाती, कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो क्या फिर कानून को तो नहीं हाथ में लिया जाएगा। तो इस सिलसिले में भी तमाम तर तैयारियाँ की जा रही हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, मनसूबाबंदी की जा रही है, और कुछ दिनों बाद कुछ डेवलपमेंट भी सामने आ सकती
ہے۔ جو مین نکات ہیں جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں نے ڈسکس کیے ٹی ایل پی کے کارکنان کے حوالے سے۔ ان کا جذبہ یقیناً بہت زیادہ ہے، جذبہ دیدنی بھی ہوتا ہے، کسی طرح کا کمپرومائز بھی نہیں کرتے۔ تو اب پی ٹی آئی کو ایک یہ ہے کہ اگر وہ آئندہ بلدیاتی انتخابات کرواتے ہیں یا قبل از وقت انتخابات ہوتے ہیں تو 2018 میں تو چلیں ٹی ایل پی کے ووٹ بینک نے متاثر کیا تھا مسلم لیگ نون کو، تو اب یہ شنید ہے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو جو ٹی ایل پی کے ووٹ ہیں وہ متاثر کریں گے پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو خاص طور پر پنجاب میں پہنچے گا۔ کنٹونمنٹ کے نتائج بھی سامنے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اب تک ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتائج بھی سامنے ہیں کہ کس طرح ٹی ایل پی کے ووٹ بینک نے متاثر کیا پی ٹی آئی کے ووٹ بینک کو، اور اس کا فائدہ نون لیگ کو ہوا، خاص طور پر دسکے کے الیکشن کے حوالے سے۔ تو پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما ہیں وہ یہ بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ٹی ایل پی کی وجہ سے ہارے ہیں۔ تو اگر ٹی ایل پی کے ووٹرز کو یا ٹی ایل پی کی جو قیادت ہے اس کے ساتھ مسلم لیگ نون مشاورت شروع کر دیتی ہے تو آنے والے جو بھی الیکشن ہوں گے وہ اس کا نتیجہ مختلف ہو سکتا ہے، اور مسلم لیگ نون کے کچھ اہم رہنما ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹی ایل پی کے ووٹرز کو کیپچر کریں، کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ورکرز کو انتہائی اور خاص طور پر جو رہنما ہیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اب یہ ایک سیاسی جماعت ہے اور انہوں نے اپنے سیاسی پتے کیسے کھیلنے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو چاہیے اور خاص طور پر ورکرز اپنے مرکزی شورا سے یہ مطالبہ کریں، دیکھیں آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، جس طرح کا یہ سسٹم ہے آپ کو سسٹم کے اندر رہ کر ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کا نتیجہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ابھی تک حافظ سعد حسین رضوی کی جو نظر بندی ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، اور کہیں نہ کہیں سے ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں، مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، گو کہ عدالتی فیصلے بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو جتنی دینی جماعتیں ہیں خاص طور پر جماعت اسلامی اور دیگر، ان کے ساتھ ایک مشترکہ لاہ عمل بنانے کی ضرورت ہے۔ علامہ ہادی حسین رضوی کی برسی سے پہلے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی حیات تھے تو مرکزی جمعیت اہل حدیث جو علامہ ابتسام الہی ظہیر کا مدرسہ ہے، یہ لارس روڈ پر باغ جناح کے بالکل سامنے، وہاں پر مختلف مکتبہ فکر کے جو قائدین ہیں انہوں نے شرکت کی تھی، علامہ خادم حسین رضوی بھی وہاں پر آئے تھے، اور وہاں پر یہ طے پایا تھا کہ آئندہ جس طرح یہ حکومت مذہبی طبقے کو دبوچنے کی کوشش کر رہی ہے یا پریشر ڈال رہی ہے یا نت نئے اسلام سے ہٹ کر قوانین متعارف کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اگر ہم نے احتجاج بھی کرنا ہوا تو ہم سب کو مل کر احتجاج کرنا چاہیے۔ تو یہ طے ہوا تھا، لیکن اس کے بعد اچانک جب یہ چوک ان کا وفات ہو گئی، چوک یتیم خانہ والا مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہاں پر کچھ مس ہیپ سے ہو گئے تو پھر یہ تمام جماعتیں بھی پیچھے ہٹ گئیں۔ لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ جو ٹی ایل پی کی مرکزی شورا تھی ان کی تھی کہ انہوں نے ان دینی جماعتوں کو اعتماد میں نہیں لیا، گو کہ مفتی منیب احمد جیسے لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا، ان کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ یہ ایک ایسا فیس تھا جسے سامنے لایا جا سکتا تھا۔ تو اب بھی انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں جب کوئی بھی مسئلہ ہے تو ان کے وفود کو مختلف مذہبی جماعتوں کے قائدین کے پاس جانا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو گلی محلوں میں اب جانا چاہیے، لوگوں کو اپنی طرف قائل کرنا چاہیے۔ برسی ہے ایک بہت بڑا موقع ہے کہ جو لیبل ریاست کی جانب سے لگایا گیا ہے کہ یہ ایک پرتشدد جماعت ہے، تو وہ لیبل ہٹانے کا ایک بہت اچھا موقع ہے، تو یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو 12 ربیع الاول ہے، اس سے بڑا دن ہمارے لیے ہو نہیں سکتا۔ تو ایک واقعہ جنگ احد کا جو قرآن پاک کی سورہ عمران میں اس کا ذکر بھی آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافی آپ یہ کہہ لیں کہ تفصیل کے ساتھ چیزیں سامنے رکھ دی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرے گا، اس کا حکم مانے گا، حق پر قائم رہے گا تو اس کے لیے فتح ہی فتح ہے، اور جو تھوڑا سا بھی ہٹے گا، لالچ میں پڑ جائے گا، مال غنیمت کی جانب یعنی اس کا زیادہ تجسس ہو جائے گا، اسے زیادہ فکر لاحق ہو جائے گی تو اس کا نقصان ہوگا۔ اور جنگ احد کا جو واقعہ ہے اس سے بڑی مسلمانوں کے لیے کوئی مثال نہیں ہو سکتی کہ جنگ بدر میں 313 کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، لیکن جب اچانک جنگ احد میں دو طرفوں سے حملہ ہوا تو کچھ مدینہ کی طرف چلے گئے، کچھ پہاڑ پر چڑھ گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے ذرا سا بھی نہیں
ہلے وہاں پر ہی موجود رہے اور پکارتے رہے الہ عباد اللہ، الہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندوں میری طرف آؤ، اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ تو اس میں بھی بہت بڑی حکمت تھی، اور یہ بالکل ایک ڈفرینشیٹ ہو گیا کہ جو بظاہر ایسے تھے کہ جن کے دلوں میں بغض تھا، لیکن بظاہر وہ کہتے تھے کہ نہیں ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ تو یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں، امتحان آتا ہے، لیکن قرآن پاک میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ میرے احکامات کی پیروی کریں گے، قائم رہیں گے، حق پر ڈٹے رہیں گے، چاہے جتنی مرضی مشکلات آئیں، آپ کو فتح نصیب ہوگی۔ تو ٹی ایل پی کے کارکنان کو بھی یہی ہے کہ قائم رہنا چاہیے۔ مشکلات آتی ہیں، جب مشکلات آتی ہیں تو اچانک جو چوک یتیم خانہ میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہاں پر تھوڑا سا صبر و تحمل کا مظاہرہ کر لیا جاتا تو آج نتیجہ کچھ مختلف ہوتا، لیکن ابھی بھی وقت نہیں گزرا۔ برسی ایک بہت بڑا موقع ہے یہ ثابت کرنے کا کہ ٹی ایل پی جو ہے اپنے مشن پر، اپنے عقیدے پر اور حق پر قائم ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کرے گی جو پاکستان کے لیے خطرہ ہو، بلکہ وہ ایسا کام کرے گی، ایسے اقدامات اٹھائے گی جو پاکستان کے مستقبل میں ایک صاف امیج کو ابھارے۔ اور حافظ سعد حسین رضوی کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ 1 ماہ تک یہ معاملہ کچھ نہ کچھ حل، یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو میرا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔